بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مورب اور مبنی کے بارے میں، جو کہ نحو میر کا انتہائی اہم سبق ہے، جس میں طالب علموں کو اس کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سبق کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، کیونکہ اگر ایک حصے میں کیا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو اس کو میں کوشش کروں گا کہ آج صرف آپ کو مورب مبنی کی تعریف پہ پریکٹس کروا دوں، پھر اگلے سبق میں آپ کو بتا دوں بھئی مورب کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اور مبنی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آج میں صرف آپ کو مورب اور مبنی کی تعریفات اور اس پہ جو مثال آتی ہے وہ فٹ کرا دوں، تاکہ آگے پھر اس کی علامات سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیں، مورب کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک چیز سمجھ لیں کہ اسم پہ نا 3 طرح کے اعراب معنی آتے ہیں۔ نمبر 1 فاعل کا معنی بھی آتا ہے، نمبر 2 مفعول والا معنی بھی آتا ہے، نمبر 3 مجرور والا معنی بھی آتا ہے۔ فاعل والا جیسے جاء زید، زید آیا۔ اب زید پہ جو 2 پیش آ رہی ہیں یہ فاعل ہونے کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ رأیت زیدا، میں نے زید کو دیکھا۔ اب یہاں زید پر جو 2 زبریں آ رہی ہیں یہ مفعول ہونے کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اور مررت بزید، بزید میں جو 2 زیریں آ رہی ہیں یہ با کی وجہ سے آ رہی ہے، با حرف جر کی وجہ سے۔ اب یہ 3 طرح کے اعراب آتے ہیں، رفع، نصب، جر آخر میں، یعنی رفع، نصب، جر۔ رفع آتا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، نصب آتا ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، اور جر آتا ہے حرف جر یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اب آپ نے جب یہ بات سمجھ لی ہے، اب یہ مورب کی تعریف کی طرف غور کریں تو مورب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ اب جس بات ادھر میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا وہ یہ تھا عوامل، کہ عوامل کیا چیز ہے، تو میں آگے آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ تو مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، جیسے زیدن، یہ اگزامپل دی۔ اچھا، اب عوامل کی طرف آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، جاء زیدن۔ اس میں زید پر میں نے بتایا تھا کہ رفع آیا ہے فاعل کی وجہ سے۔ اب اس کو رفع دینے والا کون ہے؟ تو آپ کا ذہن جائے گا کہ اس کے شروع میں جاء آیا ہے فعل، اس فعل نے زید کو رفع دیا ہے، تو جس کی وجہ سے اسم پر رفع آئے، نصب آئے، جر آئے، اس کو کہتے ہیں عامل۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ عامل کہتے ہیں۔ جیسے جاءنی زیدن، اب زیدن پہ رفع آ رہا ہے، 2 پیشیں آ رہی ہیں فاعل ہونے کی وجہ سے۔ اب کس کی وجہ سے آ رہی ہیں؟ کس نے دی ہیں؟ جا نے دی ہے۔ تو جب جا نے دی ہے تو جا عامل بن جائے گا، اور جس کو دی ہیں وہ معمول بن جائے گا۔ بس آپ نے یہ سمجھ میں رکھنا، ایک ہوتا ہے عامل اور ایک ہوتا ہے معمول۔ عامل کیا کہتے ہیں؟ اس کی وجہ سے اسم پر 2 پیش، 2 زبریں، 2 زیریں آتی ہیں، یا 1 زبر، 1 پیش، 1 زیر آتی ہے۔ اور معمول جس پر آ رہی ہوتی ہے، تو زید پر آ رہی ہے تو زید معمول، جس کی وجہ سے آ رہی ہے تو وہ عامل۔ میرے خیال میں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کسی طرح آگے مزید پریکٹس کرتے ہیں۔ رأیت زیدن، اب زیدن پہ مفعول ہونے کی وجہ سے 2 زبریں آ رہی ہیں۔ اب اس کو یہ دے رہا کون ہے؟ تو ہم نے پیچھے دیکھا جی رأیت دے رہا ہے، تو رأیت یہ عامل ہے کہ اس کی وجہ سے زید پہ 2 زبریں آ رہی ہیں، اور معمول زید ہے کہ اس پر آ رہی ہیں۔ تو جس پر آ رہی ہو وہ معمول، اور جس کی وجہ سے آ رہی ہو وہ ہوتا ہے عامل۔ اسی طرح مررت بزیدن، اب زیدن میں جو 2 زیریں آ رہی ہیں یہ مجرور ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اب کس نے اس کو جر دی ہے؟ تو یہ با، تو گویا کہ با عامل اور زیدن مجرور ہے، تو با کی وجہ سے آ رہی ہیں تو با عامل، اور جس پر آ رہی ہیں زید، وہ کیا بن جائے گا؟ معمول۔ اچھا، یہ اعراب کی ہمیشہ یاد رکھیں 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اعراب بالحرکت، جیسے زیدن پہ 2 پیش ہے، حرکت، ٹھیک ہے، حرکت آپ کو پتہ ہی ہے، زبر، ضمہ، پیش، فتحہ، یہ کسرہ وغیرہ اس کو کہتے ہیں۔ تو زیدن یہ حرکت کی مثالیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے اعراب بالحرف، اعراب بالحرف کہتے ہیں، جیسے جاء ابو کا، جاء ابو کا میں جو ابو میں جو واو ہے یہ ضمہ کی جگہ پہ ہے۔ ورأیت اباک میں اباک میں جو الف ہے یہ نصب کی جگہ میں ہے۔ مررت بابی کا، اس میں جو یا ہے یہ
جر کی جگہ میں ہے. تو یہ ہم آگے 16 قسمیں جب آئیں گی تو اس میں مزید پڑھ لیں گے. آپ نے صرف اتنا ذہن میں رکھ لینا ہے کہ یہ جو مثالیں دی گئی ہیں یہ اعراب بالحرکت کی ہیں. اعراب بالحرف کی مثالیں آگے آئیں گی، پھر وہاں ہم سمجھیں گے. اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ والی مثال جو سے یہ اعراب بالحرکت کی مثالیں ہیں. اچھا، اب اس مثال کو انہوں نے خود بھی بیان کیا مصنف نے. دیکھیں، کہتے ہیں اس میں جا، یہ جو جا ہے یہ عامل ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا عامل کیوں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے زید پر 2 پیشیں آئی ہیں، اور زید جو ہے یہ معمول بھی ہے اور مورب بھی ہے. اب آپ کہیں گے جی مورب کیوں ہے؟ آپ نے ابھی تعریف پڑھی ہے کہ مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. یہاں پہ جا عامل ہے، اس کی وجہ سے زید کا آخر چینج ہو گیا، ورنہ زید پہ 2 زبریں بھی آ سکتی تھی، زید پہ 2 زیل بھی آ سکتی تھی، لیکن جو ہی ہم نے فاعل دینے والا عامل لے کر آئے تو اس پہ 2 پیشیں آ گئی. یہاں پر ہم نصب دینے والا عامل لے کر آئے تو 2 زبریں آ گئی. یہاں پر ہم جر دینے والا عامل لے کر آئے تو زید پہ 2 زیریں آ گئی. تو زید مورب ہے. کیوں مورب ہے؟ کہ اس پہ عامل چینج ہوتے جانے. ایک پہ جا تھا، دوسرے پہ رأیتو تھا، تیسرے پہ با تھا، تو عامل کے بدلنے پر زید کا اعراب چینج ہوا، اس وجہ سے زید مورب ہے. اور ضمہ جو ہے زید پہ جو 2 پیشیں یہ اعراب ہے، میں نے آپ کو بتایا. اور اعراب سے کون سا اعراب مراد ہے جی؟ اعراب بالحرکت. اعراب بالحرف ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اعراب سے اعراب بالحرکت مراد ہے. 2 پیش، 2 زبریں اور 2 زیریں. اور یہ جو دال ہے، دال زید کے آخر میں، کہتے ہیں یہ دال محل اعراب ہے. محل اعراب کس کو کہتے ہیں؟ محل اعراب اس آخری لفظ کو کہتے ہیں جس پر حرکت آتی ہے، اعراب آتا ہے. مثلا زید کا آخری لفظ کیا ہے؟ دال. تو اس پر 2 پیشیں آ رہی ہے نا، تو یہ محل اعراب ہے. اسی طرح یہاں پر زید کا آخری لفظ کیا ہے؟ دال. تو اس پر 2 زبریں آ رہی، تو یہ محل اعراب ہے. تو محل اعراب کی آسان سی تعریف کیا ہے کہ جس لفظ کے آخر میں جو اعراب آ رہا ہو اس آخری لفظ کو کہتے ہیں محل اعراب. اب میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مورب کس کو کہتے ہیں؟ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. زید کا یہاں پہ اعراب چینج ہوا، کس کی وجہ سے؟ عامل کی وجہ سے. یہاں پر زید پہ 2 زبریں آئیں، کس کی وجہ سے؟ عامل چینج ہوا، اس کی وجہ سے. یہاں پر 2 زیریں آئیں، کس کی وجہ سے؟ کہ عامل مزید چینج ہو گیا، اس کی وجہ سے. تو جس عامل کی وجہ سے زید کا اعراب چینج ہو جائے وہ چیز مورب ہوتی ہے. تو جو چیز اپنی جگہ بدلتی رہے، آسان لفظوں میں جو چیز اپنی جگہ بدلتی رہے وہ مورب ہوتی ہے. جو اپنی جگہ ٹک کے کام کرے وہ مبنی ہوتا ہے. آسان سا جو بدلتا رہے، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر، وہ ہوتا ہے مورب. اور جو ایک جگہ ہی بیٹھا رہے وہ ہوتا ہے مبنی. اب مبنی کی آگے آ رہی ہے. مبنی کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے. مورب کہتے تھے بدلنے سے بدل جائے. مبنی کہتے ہیں کہ نہ بدلے، اپنی جگہ پہ ٹکا رہے، اتنا مضبوط ٹکا رہے کہ اس کو نہ کوئی عامل جتنے مرضی آپ چینج کریں، جا لے کر آئیں، رأیتو لے کر آئیں، مررتو با لے کر آئیں، جو مرضی عامل شروع میں لے کر آئیں، لیکن اس کا اعراب جو کا تو ہی رہے گا. مثلا یہ ہا اولائی ہے مثال. اب اس کے شروع میں آپ جا لے کر آئیں، جا ادھر لے کر آئیں، جا انی ہا اولائی. دیکھیں حمزہ پہ زیر آخری محل اعراب ہوتا ہے. اچھا، دوسری مثال نصب والی، ورأیتو جیسے اوپر دی تھی، ورأیتو ہاؤلائی ومررت بہاؤلائی. دیکھیں تینوں میں اعراب وہی ہے. جاءنی ہاؤلائی، حمزہ کے نیچے زیر، ورأیت ہاؤلائی پھر بھی زیر، ومررت بہاؤلائی وہی زیر. دیکھیں جہاں پر جا تھا تو زید کا اعراب چینج ہوا، یہاں پر آئے تو زید کا اعراب چینج ہوا، لیکن یہاں پہ دیکھو ہاؤلائی کا نہیں چینج ہوا. جاءنی ہاؤلائی ورأیت ہاؤلائی. دیکھیں ایک ہی اعراب ہے، حمزہ کے نیچے زیر آ رہی ہے. ومررت بہاؤلائی وہی نصب. تو کہتے ہیں رفع، نصب، جر تینوں حالتوں میں یہ ایک جیسا ہے. تو ہماری بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ مورب کا اعراب چینج ہوتا رہتا ہے، مبنی اپنی جگہ پہ ٹکا رہتا ہے، اس کا اعراب چینج نہیں ہوتا. اب مورب کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ مبنی، اگر وہ ابھی بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. اگر آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہو، پسند آیا تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور چینل کو بھی اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں. اور میں نے واٹس ایپ پہ گروپ بنایا ہے علم نحو کورس کے نام سے، تو اس کو بھی جوائن کر کے آپ اس میں کوئی سوال نہ سمجھ میں آیا ہو تو پوچھ سکتے ہیں.